علیکم ناظرین، مہمان خاص میں آج ہمارے ساتھ ایم پی ملک وحید موجود ہیں۔ ملک وحید صاحب، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو پارلیمانی سیکرٹری کے طور پہ ذمہ داریاں ساتھ ملی ہیں پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز کی، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے آفس تشریف لائے۔ بات ذمہ داری کی جو آپ نے کی ہے، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سی ایم صاحبہ اس وقت انیشیٹو لے رہے ہیں، ہر معاملے کو بریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ دیرانی پروگرام ہو، چاہے اپنا گھر اپنی چھت ہو، چاہے لیپ ٹاپس کا معاملہ ہو، یا بچیوں کو اسٹوڈنٹس کو اپنا وہ موٹر سائیکلیں جو دینی ہوں، ہونہار اپنا جو ہے اس میں قرضے جو ہے بلا سود جو ہے، پھر اسی طرح ستھرا پنجاب جو ہے آپ کے سامنے، اسی طرح اور بہت، یعنی کہ اب تو پروجیکٹ جو ہے وہ ان گنت ہو چکے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو مخالف کے منہ سے بھی یہ نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس باپ کی بیٹی ہیں، ان کا بھی ایک ویژن تھا جو اس پورے پاکستان کو لے کے چل رہا تھا الحمدللہ، اور آج بھی رواں دواں ہے۔ تو ان کی نقش قدم پر چل کے آج جو پنجاب جو ہے وہ جس طرح ترقی کر رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پورے پنجاب میں اس وقت گلی گلی محلے کوچوں میں جو پچھلے دور میں کام نہیں ہوئے تھے، ایک اینٹ تک نہیں لگی تھی، آج پورے پنجاب میں جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے جال جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بچھ رہے ہیں۔ ملک صاحب، ہم نے کچھ عرصہ پہلے تک دیکھا کہ سوشل میڈیا کا ایک جو پراپوگنڈا ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت بے شک کام کر رہی ہے، لیکن عوام جو ہے ان کی ایک جو ذہن سازی کی گئی اس کے اثرات باقی تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو عام پبلک ہے، جو حلقے کی عوام ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ان تمام منصوبوں کے بعد جو وہ ترقی ہوتا دیکھ رہی ہے، اب اس کی کوئی رائے بدل رہی ہے نون لیگ کے بارے میں؟ میں آئندہ جو ہے 6 ماہ سے جو آئندہ 6 ماہ آئیں گے، میں اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کروں گا، اس چیز کا جواب دوں گا جب تمام تر میگا پروجیکٹ جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی دوسرا فیز باقی ہے۔ پہلے فیز میں جو مریم صاحبہ جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، پھر گلی محلوں میں، پھر جیسا، یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پچھلے دور میں بالکل کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور اب ایک دور پلس ہمارا دور اب شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ لوگ تو پہلے بیچارے جس طرح پریشانی کے عالم میں جس طرح اپنے دن گزار رہے ہیں، چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، یوٹیلٹی بلز جو ہے ہاتھوں میں تھمائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور برے حال ہیں۔ ابھی ہمارے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سال مکمل ہونے کو انشاءاللہ ہے، فروری میں ہمارا سال مکمل ہوگا، تو ایک سال میں ہم جتنے ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال ملے۔ اور اسی طرح اپنے چچا جان کی اپنا جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ ان کو تو سپیڈ وزیر اعلیٰ کہتے تھے، سپیڈ کا نام دیتے تھے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اوور سپیڈ کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور جس سپیڈ کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہیں ہر ضلع میں جا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور کی سطح پر وہ ترقیاتی کاموں کو اجاگر کر رہی ہیں۔ کسان کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی ابتدائی جو فصل کے لیے وہ پریشان ہوتا تھا، وہ کسان کارڈ بنا دیا کہ جائیں اپنی فصل جو ہے وہ اچھی کرنے کے لیے، جو بیج جو ہے وہ اس کی تیاری کے لیے کھاد کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ کسان کارڈ کے ذریعے انہیں مہیا کیے۔ وہ جو بڑا کسان تھا اس کو آپ کے سامنے اپنا جو ریسیلری ٹریکٹر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی سبسڈی، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ وہ عمران خان کا دور جو تھا وہ گاہ کی گے پر گزر گیا، اور گاہ کی گے سے آگے کچھ نہیں ہوا تھا، تو ہم بھی کہتے تھے یہ نالائق ترین آدمی ہے، اس کا ٹولہ بھی نالائق ہے، اور یہ علی بابا 40 چوروں کی ٹیم ہے، یہ لوٹے گی اور لوٹ کے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے پاکستان کو پیچھے 50 سال چھوڑ کے چلے جائے گی۔ تو مجھے آپ بتا دیں کہ اس دور میں اگر کچھ ہوا ہے، اس کا اپنا کارکن سامنے آ کے بتا دے، اس کا اپنا کوئی الیکٹڈ اس وقت جو نمائندہ تھا وہ ہمیں اپنے پروجیکٹ آ کے گنا دے، تو نہیں گنائے گا، کیونکہ برتن خالی تھا۔ اور جتنا قرضہ پاکستان جب سے بنا ہے ایک طرف، اور پہلوان صاحب نے جتنا خود ہی لے لیا اکیلے نہیں وہ ایک طرف، تو کچھ ڈیلیور چلو کر جاتا، کچھ اس قوم کو دے جاتا، اس نوجوان نسل کو، جس طرح اس نے نوجوان نسل کو سبز باغ دکھایا، اور نوجوان نسل کو جس طرح
बेरा रवि का शिकार किया, नौजवान नस्ल की जिंदगी तबाह बर्बादी की तरफ, वो तबाही व बर्बादी की तरफ जो ले गया। अब सब ने देखा 9 मई का वाकया, हाथों में अपना डिग्री अब लिए, वो बेचारे क्या करेंगे मुझे बताइए, जिनका बिल्कुल फ्यूचर जो है वो अब उसका खाना खराब करके रख दिया। तो इस तरह सियासत नहीं होती, इस तरह हुक्मरानी नहीं होती। मैं ये समझता हूँ सियासत कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर होती है, और सियासत जो है वो मिल बैठ के इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप देखिए ना, अभी ट्रंप ने हल्फ लिया, आपने देखा वहां पर तमाम तर जितने अदवार गुजरे हैं, उनमें जितने प्रेसिडेंट अपना रहे हैं, वो सब के सब आपको लाइनों में लगते और उसके साथ खड़े हुए, उसके हल बर्दारी में, वो उस तकरीब में शामिल होकर क्या मैसेज दिया उन्होंने कि वो एक कौम है, हम भी कौम बनना चाहते हैं। हम जो मुंतशर है इस वक्त, हम एक कौम की सूरत चाहते हैं, और कौम की सूरत में उसी वक्त अपना जो है वो मामला होता है जब, जैसे आपने देखा कि हमारे कायल मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने साबका अदवार में मसाके जमहूरियत का नाम दिया, और बेनरी साहबा अल्लाह ताला करवट कर उन्हें जन्नत अता फरमाए, कि आपने देखा कि उनकी जब वो अल्लाह को प्यारी हुई, सबसे पहले मेरा लीडर पहुंचा वहां पर। इस तरह की मिसालें हम कायम नहीं करेंगे अगर हम इस कौम को, जो मुंतशर हजूम की तरह है, इसको हम एक कौम नहीं बनाएंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो फिर दर बदर फिरेंगे। जिस तरह अभी भी हू का आलम है कि जिस तरह की सियासत अब पाकिस्तान में हो चुकी थी, तो आपने उसका नज़ारा नहीं देख लिया। हमें चाहिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी हमारे साथ तावन कर रही है, हम उसके साथ तावन कर रहे हैं। हम तमाम सूबों को अपना भाई भाई कहकर उसको उसके फ्यूचर को निखारना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, खुददार पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो फिर जिदे और तकब्बुर, इसको हटाना होगा, और अवाम के अंदर, अवाम की दादरसी के लिए, अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए फिर हमें मुस्बत सोच पर दोबारा वापस आना होगा। आपने अभी अमेरिकी इलेक्शन की बात की, ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात भी की कि सब एक कतार में, एक लाइन में बैठे हुए थे, जितने भी उनके सदारती माजी के जो उम्मीदवार थे और जो सदर भी थे। लेकिन जब तक आप एक दूसरे को जेलों में डालते रहेंगे तो वो बेचारे कहाँ पे आके बैठेंगे। खान साहब थे तो उन्होंने आपकी क़यादत को जेलों में डालने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी हुकूमत है तो खान साहब पे इतने मुकदमात हैं, तो वो फिर कब वो वक्त आएगा कि जब आप सियासी रहनुमा जो हैं वो इस इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर निकलें और सब एक ही किसी, कोई ऐसी पाकिस्तान में भी तकरीब हो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि सब फिर बैठे हों पीछे। मैं यही गुजारिश करने चला हूँ, मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी केस में कोई हमारा नुमाइंदा मदई बनता हुआ नजर आपको आया हो? किसी किस्म का केस जो है वो बदले की आग में हमने उनके खिलाफ हम लेके आए हों? आप उसको बरीक बीनी के साथ देखें। अगर 190 मिलियन अपना जो पाउंड का मामला है, वो हमने तो नहीं किया। सर यही पीटीआई वाले भी कहते हैं कि हमने नून लीग के खिलाफ कोई केस नहीं किया। हमने तो नहीं किया ना, यही मौकफ उनका अभी है। मेरी बात सुने, अगर उनके खिलाफ जो भी केसेस बने हैं, अगर फॉरेन फंडिंग का मामला है तो भाईजान ये इंटरनेशनल मामला है, ये हमने तो नहीं फॉरेन फंडिंग का मामला उठाया। आप जितने भी केसेस निकाल के देख रहे हैं, हम किसी की बैकअप नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे कायद जिसके साथ जितना जुल्म हुआ कि उसकी बेटी को उसके सामने हथकड़ी लगा ली गई, और आप ये देखें कि ऐसा लीडर कि जिसकी बीवी जो है वो बिस्तरे मरग पर पड़ी हो, और खुदा की कसम दिल हिल जाता है कि इन लोगों ने वहां पर जाके ये तस्दीक की थी कि वाकई ये बीमार है, वरना यहां पर तो शोर शराबा था। पाकिस्तान में तो यही कहा जा रहा था कि ये बहानों से अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मर कर यकीन दिलाना पड़ा इस कौम को, इस पाकिस्तान को, कि वो जो लोग जो पाकिस्तान में और इस कौम को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं कि वो मर गई है, तो फिर यकीन आया कि वाकई बीमार थी। मैं आपकी बात से 100% अगर एग्री भी करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर जो मुकदमात हैं, नून लीग उनके पीछे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है कि जो मुकदमात नून लीग पे थे वो पहले से चल रहे थे, तो फिर ये मुकदमात बना कौन रहा है? ना आप मुद्दई हैं, ना पीटीआई वाले को मुद्दई कौन है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारे ऊपर अमरीकी बदमाश लाकर बिठाए गए शहजाद अकबर की सूरत में। इसी तरह वो जो अब चेयर पर बैठ के और रोता हुआ नजर आया था, वो क्या उसका नाम है, वो बाहर अमेरिका जो पलट गया, शहबाज गिल साहब, किधर है ये लोग? ये कौन थे?
یہ ان کا پاکستان سے تعلق کیا تھا مجھے بتائیں؟ پاکستان کے لیے ان کی قربانی کیا ہے؟ ہم اپنے بچپن سے اس پاکستان کے لیے سڑکوں پر یا اس پاکستان کے لیے گلی کوچوں میں پھرتے نظر آتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس گلشن کو سجانے کی خواب دیکھتے ہیں ہم روزمرہ اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے، اپنی روزمرہ مصروفیت کو چھوڑ کے ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں۔ بتائیں ان میں سے خدمت گزار کون تھا؟ ان کے کسی لیڈر کی طرف آپ توجہ کر کے دیکھ لیں، اپنی بریک بینی کے ساتھ نگاہ دہرائیں، بتائیں ان میں سے کوئی بھی ایک ان میں جو ایم پی ایس تھے، جو ایم این اے تھے، سابقہ دوار میں کوئی خدمت کرتا نظر آپ کو آتا ہو؟ وہی اپنا 2018 کی پیداوار تھے وہ، اور وہ جو تانے دیتے تھے مروسی سیاست، آج کدھر کھڑی ہے عمران خان کی سیاست مجھے بتائیں؟ آج مروسی سیاست نہیں ہے، آج بہنیں ساری نکل کے روڈوں پر نہیں ہیں، آج وہ ان کی سیاست کی حصہ دار نہیں ہے، آج وہی بیوی ہے جو کہتا ہے کہ گھریلو خاتون تھی۔ کیا آپ کو وہ جلسوں کو لیڈ کرتی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو وہ کیپٹل میں جا کے انتشار پھیلاتی نظر نہیں آتی؟ اب کدھر گئی مروسی سیاست مجھے بتائیں؟ تو بات یہی ہے، بات صرف اتنی ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بس کر دیں اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ جو کھیلا گیا ہے، اس پاکستان کی تقدیر کو جس طرح آپ آسمان سے زمین کی طرف لے کر آئے، وہی وقت تھا جب ہم 2 میلوں کے سر پر ہم جاپان کو قرضہ دیا کرتے تھے۔ آج ہم کوڑی روپے کو ہم ترس رہے ہیں۔ آج آئی ایم ایف ہمارے گلے سے نہیں اتر رہا، آج گلے کا توق بن چکا ہے، جو 2016 میں اسی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب اس کو خیر باد کہا تھا، پاکستان سے یہاں سے نکالا تھا اس کو، ہم تو پھر اس کے مرہون منت آج پھر پاکستان کی پوری معیشت کو اپنا لے کر اس کے آسرے پر کھڑے۔ کب یہ ختم ہوگا؟ کب مشیت اوپر آئے گی؟ کب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے؟ کب ہم ترقی پذیر سے آگے نکلیں گے؟ لیکن یہ صرف اور صرف میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کیمرے کے توسل سے اس قوم، اس نوجوان نسل سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس قوم کو، اس نوجوان کو جو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ میں نوکری دوں گا، دے دیتا یار۔ اتنا پیسہ، اتنا قرضہ دیا، اگر وہ 1 کروڑ وہ اس نوجوان کو راضی کر جاتا جسے جھوٹ بولا، سبز باغ دکھائے اور پاکستان میں نارکی پھیلانے کے لیے ایک فوج تیار کی، سوشل میڈیا جو جھوٹا ہے اس سمندر میں غرق کر دیا نوجوان نسل کو، اور آج وہ نوجوان نسل مجھے بتائیں ہمیں وہ کویسچن نہیں کر رہی کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں جیلوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کو میں یہ اپنا میسج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ غور کرو، فوج ہماری محافظ ہے، جو آمریت اور آمر بن کے سامنے آتا ہے کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن جو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلے، جو پاکستان کی اپنا ملک دشمنی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف خفیہ طور پر کام کرے، تو پھر اگر آگے فوج سٹیپ اٹھائے اور پاکستان کی وفا کے لیے، پاکستان کی وفاداری کے لیے وہ اگر آ کر اوپن ہوتی ہے، تو میں تو بالکل اس بیان کو چھپاؤں گا نہیں۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کی سزائیں جو ہیں بالکل کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے بھائی جان، یہ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کے لیا ہے، یہ ایسے نہیں آیا تھا، یہ مراد ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہونا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن خدا را میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ سچ جان کر جیو اور کسی کے بقابے میں نہ ہو، چاہے ہم بھی ہوں۔ اگر ہم بھی پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنی کوئی نوجوان نسل کو تیار کرتے ہیں تو میں خود ان کو میسج دیتا ہوں، مت تیار ہوئیے گا، ہمارے پیچھے ان باتوں پر مت لگ جائیے گا، بلکہ پاکستان کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر اس کے سائے تلے جو ہمارا عہد ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم نے یہ حاصل کیا ہے، ہم اس طرف جو بھی اصلاحات ہمیں لانی پڑے ہمیں وہ لے کے آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا عمل روکنے کا اعلان کیا، امریکہ میں ٹرمپ جو ہیں انہوں نے صدارتی سیٹ بھی سنبھال لی ہے، تو کوئی کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب ٹرمپ آ کے آپ لوگوں کو کہے گا کہ خان کو چھوڑے تو پھر بھائی کیا کریں؟ ایبسولوٹلی کدھر گیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کدھر گیا؟ اب آپ کے یہ وقت ہے، آپ نے کہنا ہے اب ان کو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایبسولوٹلی ناٹ کدھر گیا؟ یار اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ اس قوم کے ساتھ، اس نوجوان نسل کے ساتھ اتنا دھوکہ،
اب کدھر ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ وہ کدھر ہیں ان کے وہ گماشتے، وہ جو ٹی وی پر بیٹھ کے تجزیے کرتے تھے کہ وہاں پر امریکہ میں کھڑے ہو کر کفر کے اپنا اس دھرتی پر کھڑے ہو کر ایک للکارا دیا ایک لیڈر نے. آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آج منتیں، آج ترے نکال رہے ہیں. وہ آج ٹرمپ کو واضح دے رہا ہے، اللہ کو واضح دے، اللہ سے مدد لے. ہم مانے پھر کہ مدینہ کی ریاست کی تیاری سلاخوں کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی مدد کو نہیں پکار رہا، وہ ٹرمپ کی مدد کو پکار رہا ہے. اس کے سارے گماشتے ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا یہ تھا مدینہ کی ریاست؟ کیا یہ تھا نیا پاکستان؟ اس طرح نہیں ہے بھائی جان. اگر امریکی حکومت نے آپ کوئی رابطہ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی قیادت ایبسولوٹلی نوٹ کہے گی ان کو؟ بالکل کہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کہے گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب سے ایک میسیج آیا ہوا ہے ان کی طرف سے تو کتنا کھم کھایا ہم نے، لیکن جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اسی طرح کی جس طرح ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر ایک مساق جمہوریت کی روایت رکھی تھی، اور اس کے بعد آج تک آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف کس حد تک ہم گئے ہیں اور وہ بھی ہمارے خلاف کس حد تک گئے ہیں. بلکہ اس کے بعد الحمدللہ کہ جس طرح بھی پاکستان کے حالات ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کو مجبور ہو کر پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے ایک میز پر اکٹھے ہونا پڑتا ہے. تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر یہ پازیٹیولی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو کشمیر کا جھنڈا پکڑتے ہوئے نفرت کا اظہار کرے، وہ پاکستان کا مجھے بتائیں حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اسی کشمیری جھنڈے کی سزا وہ بھگت رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ لہو پکار کر اس کو واضح دے رہا ہے کہ ہمیں مودی کی جولی میں ڈالنے والے ایک ایسا ہی حکمران جو جن کے تانے بانے جا کے وہ پیچھے ملتے تھے، آج وہ ہمیں مودی کی جولی میں ڈال گیا. مجھے بتائیں پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ 22 سال کی جدوجہد کی باتیں کرتے تھے. 22 سال کی جدوجہد اگر ناکام پالیسی کی صورت میں ہو تو وہ آج بھی جس طرح ناکام ہوئے ہیں وہ کل بھی اسی طرح ناکام ہوں گے. وہ بار بار آئیں، وہ بار بار ناکام ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں جب تک کوئی ویژن نہ ہو. میاں محمد نواز شریف ایک ترقی کی علامت ہے. میں آج بھی میں آپ کے کیمرے کے توسل سے میں یہ دعوے سے کہنا چاہتا ہوں، دعویٰ تو اللہ کے رب العزت کی ذات پاک کے پاس ہے، لیکن میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں تعمیر و ترقی کے کام ہوئے ہیں اگر آپ ان کو نکال دیں تو پاکستان آپ کو کھنڈا نظر آئے گا. میں آپ کو بتا دوں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یہ پاکستان کی ترقی کے ضامن تھے اور ہیں انشاءاللہ. اگر وہ 16 مہینے اپنی جھولی میں ہم نہ ڈالتے، لوگوں نے باتیں کی نا کہ ہم نے جو گورنمنٹ لی، آپ نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور اپنی سیاست کو ختم کر کے، اپنی سیاست کو سبوتاژ کر کے، پتہ چل رہا تھا کہ لوگ ہمیں مانیں گے نہیں، ان 16 مہینوں میں ہم کیا کریں گے، لیکن جتنی جرات کے ساتھ اور جتنے صبر اور استقامت کے ساتھ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ملک کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو، آپ مجھے بتائیں ہم پوری دنیا میں اکیلے رہ چکے تھے. سعودیہ کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات تھے، کہاں تک یہ لے گیا تھا تعلقات کو، مجھے بتائیں. اب جتنے اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اپنے مذہب کو دیکھ کر ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ آتا تھا، سب ختم ہو چکا تھا. ہمیں کون لفٹ کرا رہا تھا مجھے بتا دیں. ملک ڈیفالٹ سے بچایا لیکن سیاست بھی ختم کی اپنی. سیاست کو ختم کیا، بالکل نقصان ہوا. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ بالکل نقصان ہوا ہمیں. اب لاہور جو ہے نون لیگ کا قلعہ نہیں ہے. نہیں، نون لیگ لاہور کا قلعہ ہمیشہ رہا ہے، اب بھی ہے. پھر دیگر شہروں میں ووٹ بینک کام ہوا ہے، کہاں پہ نقصان ہوا ہے آپ کو؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی سیٹیں ہمیں نکالنی چاہیے تھی ہم اتنی سیٹیں نہیں نکال سکے. آج الحمدللہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 6 ماہ کے بعد وہ جو ڈیلیور کر رہی ہے، وہ جو ایک ایسے لیڈر کی بیٹی ہے، اور اس لیڈر کا خواب تھا پاکستان کے لیے وفا کرنا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کرنا. تو یہ 6 ماہ کے بعد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. بالکل میں اپنا جو ہے وہ آپ سے یہ ضد بازی نہیں کروں گا کہ میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ میں آسمان کے ہم تارے توڑ کے ہم عوام کے لیے 6 ماہ بعد
6 माह बाद इसका रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। नई नस्ल की सोच तब्दील हो जाएगी। नई नस्ल की सोच तब्दील नई नस्ल को करना होगी। जब उनको रोजगार मिलेगा, जब रोजगार के मौके हम पैदा कर रहे हैं उनके लिए, जब वो देखेंगे कि पासपोर्ट की इज्जत की बातें करने वाले वो तो हमारी इज्जत ना करवा के गए, हमारे मुकद्दर में जेल की सलाखें दी उन्होंने, हाथ में डंडा दिया, हाथ में बरूद दिया, हाथ में वो कीलों वाले डंडे जो थे, देखा नहीं है वो जो अभी हलाकतें हुई हैं, वो बेचारों का क्या कसूर था मुझे बताएं। वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, अब भी वक्त है, हम अपनी सफों को दुरुस्त कर लें। अवाम जो है, अवाम एक ठाठे मारता हुआ समंदर जो है, वो इस पाकिस्तान की तकदीर के लिए, बदलती तकदीर को देखने के लिए बेताब है। आपने अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ओवर स्पीड का नाम दिया। ओवर स्पीड जो है वो कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देती है, तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बात मेरा कहने का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करें कि 10 माह में जितने इनिशिएटिव लिए हैं, एक औरत होने के नाते मैं नहीं समझता कि एक मर्द इतने अपना काम करके जो है वो सिर्फ स्पीड का नाम अपना कहलाए, और उनसे ज्यादा जो काम करके तो फिर ओवर स्पीड तो कहना बनता है ना। बिल्कुल ठीक है। ये मलिक वहीद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MP मलिक वहीद। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मरियम नवाज काम जो हैं वो करती हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें वो मुसाफा कर रही थी एक गैर मुल्की मेहमान के साथ। अब मुझे इसके बाद अब आजकल वो एक बच्ची से उसने एक नज़म पढ़ी, आ गई है सब्जी माँ आ गई है, तो ये तस्वीरें और इस तरह की वीडियोस जारी करना ज़रूरी होता है? अपना काम बताएं। आप लोग भी इतना, फिर सारी दुनिया फिर तनकीद करने उतर आती है इस तरह की तस्वीरों और वीडियोस पे। इसी बात पे आ जाए, अभी रिसेंटली ना असेंबली के इजलास में हमारे वो कॉलेज का जो बच्ची का वकूआ हुआ था, मैंने खड़े होकर उसको फेस किया, इस अपोजिशन को, कि आपके मुंह से किसी बेटी और किसी माँ और किसी बहन के इज्जत के मामले पर जो है वो आपको जेब नहीं देता। ये लड़ाई हम ही लड़ेंगे। अगर कोई भेड़िया है तो उसको सजा हम ही देंगे। आपकी ये स्ट्रगल आपको सूट ही नहीं करती। हमें पता है अपनी बेटी की इज्जत का, हमें पता है अपनी बहन की इज्जत का, हमें पता है अपनी मां की इज्जत का। बिल्कुल आपको नहीं पता। अगर आपको पता होता तो हमारी बेटी को सरे बाजार ना नचाते, तो नए पाकिस्तान का नाम देकर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करते। आज जो हम कहते थे कश्मीर हमारी शाहरग है, आज वो हम फिर नारा लगा सकते। वो आज पाकिस्तान जिस नहज पर आन पहुंचा है, आज हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर जो खेलता फलता फूटा नजर आता, आज मायूस हो चुका है। आज का नौजवान, आज का हमारा बूढ़ा, आज का हमारी बूढ़ी जो मां हैं, बहनें हैं हमारी, ये चलते फिरते फलते फूलते पाकिस्तान को उसके पांव से उखाड़ के रख दिया, और ये दावेदार अभी भी हैं। पूरा मौका मिला इनको कुछ कर जाने के लिए, 50 लाख गाड़ी दे देते। अब हम जा रहे हैं ना, खालिस्तान तौर पर ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। प्लाट जाके देखते हैं, अपना घर अपनी छत, उस प्लाट पर जब काम होता नजर आ रहा है, जब एक गरीब आदमी की छत बनती नजर आ रही है, तो खुदा की कसम दिल खुश होता है। फिर हम कहते हैं कि मरियम नवाज ओवर स्पीड है और अपने चचा से एक आध आगे निकल गई। तो ये काम करने से है, ये गागी गे से नहीं है। उन्होंने अपना तमाम जो दौर गुजारा है ना, वो गागी गे में गुजारा है। हम करेंगे, करप्शन खत्म होगी, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, हम पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम पाकिस्तान में 50 लाख घर देंगे, पासपोर्ट की इज्जत होगी, ओवरसीज के लिए एक नया ख्वाब होगा,
تو مجھے بتائیں ان سب کاموں میں سے کوئی ایک ہی کام پروان چڑھا دیتے. یہ جی میرا ڈیرا ہے یہ. اچھا اور اس ڈیرے پہ صبح سے لے کے الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا ہے آپ نے یہی سلسلہ میرے چیئرمین وائس چیئرمین سارے یہ میرے بھائی دوست جو ہیں وہ ہمارے یہ ہما وقت السلام علیکم بھائی. مشکل وقت اور آسانیوں کے یہ ساتھی ہیں سارے. اچھا ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ آپ نے اپنے دفتر میں ماشاءاللہ کافی اہل علاقہ کو جمع کیا ہوا ہے، تو کیا روٹین ہے آپ کی؟ آپ ڈیلی یا ہفتہ وار اکٹھے ہوتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں ان کے؟ نہیں الحمدللہ میں اس وقت میں کیونکہ مجھے 2 اینے لگتے ہیں، این اے 121 بھی لگتا ہے اور این اے 119 بھی لگتا ہے، جہاں سے مریم صاحبہ لڑی تھی. دوسری طرف میرے شیخ الرحیم اسکر صاحب میرے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو صبح کے ٹائم ایک لال پور پر بھی میرا آفس ہے، اس کو بھی ٹائم دیتا ہوں. یہ میں نے ڈیرا نیا بنایا ہے ان ساتھیوں کے پرسرار اپنا پرزور اصرار پر کہ یہاں پہ ڈیرا ہونا چاہیے. تو علی پریز صاحب کے آفس میں بھی میں سنگھ پورہ میں پیر منگل والے دن میں وہاں بیٹھتا ہوں. اب بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پھر ہم یہاں پر ہی ہوتے ہیں. کون سے ایسے زیادہ تر مسائل ہیں جو آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں؟ آپ عوامی آدمی ہیں، عوام میں بیٹھتے ہیں، تو کون سے ایسے مسائل جو آپ بتانا چاہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ اس وقت کافی کامن ہے عام لوگوں میں؟ میرا حلقہ جو ہے 152 جو بنا ہے بڑا پسا ہوا حلقہ ہے. یہاں پر تمام تر معاملات تھے. میں کسی ایک کی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ سارا بڑا اچھا معاملہ ہے اپنا چل رہا ہے یا اس سے پہلے بڑا اچھا معاملہ تھا. جب یہ 152 بنا ہے جو یونین کونسلس اس پی پی کا حصہ بنی ہے، تو آپ یقین کریں کہ جب میں یہاں پر میرے چیئرمین سارے موجود ہیں، وائس چیئرمین بیٹھے ہیں، کونسلرز ہیں، میرے سینئر کارکنان ہیں، صدر صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ میں جب سپیچ کرتا تھا اپنے بھائیوں سے لوگوں سے اور میں یہ کہتا تھا کہ یار جتنے یہاں پہ کام ہونے والے ہیں اللہ رب العزت ہی ہمارے حصے رکھے. لیکن الیکشن کے فوری بعد الحمدللہ ہماری یہ پوری ٹیم جو بیٹھی ہے یہ اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے سوئی گیس کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہربنسپورہ اپنا یونین کونسل سے، اس کے چیئرمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کافی اپنا سوئی گیس کا جو کام پینڈنگ تھا رہتا تھا، سوئی گیس نہیں آتی تھی، گلی گلی پائپ ڈلوائے انہوں نے. اسی طرح دوسری یونین کونسلوں میں چوری بابر صاحب بیٹھے ہیں، میاں راج صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنا یہ چیئرمین ہیں میاں راج صاحب، مہر افضال صاحب چیئرمین ہیں ہمارے، یہ مقصود اپنا رضوان بٹ صاحب ہیں، یہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اپنا چوری بابر صاحب ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں. اسی طرح اپنا یہ میرے بزرگ ہیں، میرے کافی لوگ ہیں، آپ سب کے نام میرا خیال ہے ہمارے چیئرمین سینئر چیئرمین میرے ساتھ چرچا بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں ہمارے، وہ جودت صاحب بیٹھے ہیں، چوری اشرف صاحب وائس چیئرمین بیٹھے ہیں. یعنی کہ یہ ساری ٹیم ادھر امجد صاحب ہیں، میاں راشد صاحب ہیں چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، اور اسی طرح ہمارے یہ سارے سینئر ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میری ٹیم ہے، یہ میرا اثاثہ ہے الحمدللہ، اور اسی ساسے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ڈلیور کر رہے ہیں اپنے حلقے کو. وہ ندیم کمبوز صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میرا نام ہی نہیں لیا جی، یہ بھی لڑائی پڑ جاتی ہے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا. حافظ اکرم صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، آپ سب کے لے لیں کوئی بات تو یہ سارے یعنی کہ جتنے بھی یہاں پہ میں نویز صاحب ہیں، اپنا چوری راشد صاحب ہیں، وہ ہمارے جتنے بھی سینئر کارکنان پیچھے بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھ گلفام جٹ صاحب ہیں ایسے ایسے کر رہے ہیں، میں کتنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طاقت ہے. بالکل ٹھیک. اور اس طاقت کے رحیل بٹ صاحب اور یہ ہمارے میاں ندیم صاحب، اسی طرح میاں آگے رضوان صاحب ہیں، یہ سارے ایک ایک کا میں نام میں کہہ رہا ہوں لوں گا تو پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے رابطے کو، جو کینڈیڈیٹ اپنے رابطے کو استوار نہیں رکھے گا، اگر ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا، ان کے زخموں پر اپنا جو ہے وہ ان کا مداوا نہیں بنے گا،
تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ نہیں رہا. اب محنت کرنا پڑے گی, عوام کی خدمت کرنا پڑے گی, عوام کے لیے اپنا جو دن رات جو ہے وہ ان کے لیے کام کرنا پڑے گا. وہ میاں ندیم صاحب اور چوری مین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی ابھی گلیاں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن سب سے زیادہ دکھ یہی ہے مجھے. کل بھی انشاءاللہ ڈی سی کے پاس میں جاؤں گا آپ کے اس کام کے لیے. جی اب تو آن کیمرہ بات ہو گئی ہے. دیکھیں نا, میں آپ یقین کریں میں اس طرح کی سیاست نہیں کرتا. جو کمزوریاں ہیں وہ ہم ننگی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے. ملک صاحب آپ کے علاقے میں جب میں آیا ہوں تو مجھے تجاوزات کا بڑا ایک ایشو نظر آیا ہے, تو بڑا اس پہ کام ہوا. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں بھائی اے سی شالیمار, میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر اننت فاطمہ تعریف کے قابل ہیں, بڑا کام کیا انہوں نے تجاوزات کے خلاف. جو باقی ہیں وہ بھی بالکل وہ کر رہی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم یہ ہمارے ساتھی ہم دوست ہی سفارش نہ کریں تو یہ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ مکمل طور پر ہو, ہم ہی سفارشی بن جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ان کو ہم ایک سائڈ پر جگہ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی بھی کمائے. تو اس کے لیے ہم نے اے سی شالیمار صاحبہ اور ڈی سی صاحب سے بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ میٹنگیں کی ہیں اور ان کو جگہ دے رہے ہیں. جیسے ابھی یہ میرے نیچے اپنا جو ہے یہ فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ جگہ دی ہے, لال پل پہ جگہ دی ہے, ہربنس پورہ جگہ دی ہے, سنگھ پورہ جگہ دی ہے. یعنی کہ ہم ان کے روزگار کا خیال بھی رکھنا چاہتے ہیں, ان سے روزگار چھیننا بھی نہیں چاہتے. لیکن وہ جو یکے بعد دیگرے وہ ریڑھی کو اٹھا کر جو بازار میں گھس جاتا ہے اور پھر بازار میں نہ تو کوئی گزرنے کی جگہ ہے, اگر کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو پھر ایمبولینس تک لے جانا بھی ہمارے لیے دشوار ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. ابھی ہمارا چونکہ سیکنڈ فیز میں فنڈز ہیں, ابھی فنڈز ہمیں ملے نہیں ہیں. ابھی ایک ہی یونین کونسل میں کام ہو رہا ہے جہاں پہ میں آپ کو ابھی وزٹ کراؤں گا. اس لیے آپ نے 6 مہینے کا کہا ہے؟ نہیں, اس لیے میں نے نہیں 6 مہینے کا کہا, وہ تو اب شروع ہونے لگا, اگلے ماہ ہمارا ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا, وہ شروع ہو جائے گا کام. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں سارے پورے پنجاب میں جو ہے جہاں جہاں پہلا فیز ہے ہو رہا کام. میں آپ کو 6 ماہ کی یہ بات بتاتا ہوں کہ ہر منصوبہ جو مریم نواز صاحبہ نے اس پر انیشیٹو لیا ہے, ابھی کچھ پائپ لائن میں ہیں, کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں. ان کے ہم نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام جو ہم نے کیے ہیں ان کے ساتھ مل کر, چاہے وہ اقلیت کا پروگرام ہے ان کے لیے بھی ہم نے وہ جو کارڈ اپنا نکالا ہے ہیلپ کارڈ, ان کی بھی داد رسی ہم نے کی ہے. اسی طرح ہم نے دھیرانی پروگرام جو ہے بچیاں اپنے بوڑھی ہو جاتی تھی گھروں پر, ہم نے اوپن طور پر اس پروگرام کو رکھا کہ آئیں درخواست دیں, ہماری بیٹی ہے. نوجوانوں کی نوکریوں کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے, بالکل ان کے لیے بھی روزگار, اپنا جو آئی ٹی کا ایک بہت بڑا سمندر ہم لے کر آ رہے ہیں اور اس میں بالکل وہ آپ کو جاب کرتے نظر آئیں گے. ہم یہ گاہ کی گیم نہیں کریں گے ہم کہ ہوگا کریں گے 50 لاکھ گھر دیں گے 1 کروڑ نوکری دیں گے. وہ بھائی کہاں سے دو گے؟ جو دے سکتے ہو اس کا وعدہ کرو. دیں گے, دے رہے ہیں, پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, اب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اب عمران خان صاحب کو کیا پتا تھا وہ گلی ڈنڈا کے علاوہ بیٹ کے علاوہ اس کے مقدر میں کچھ اور بھی ہے. اگر اللہ نے عزت دی تھی تو موقع تو پورا تھا ان کے پاس, زچ کرتے, اپنا ڈیلیور کرتے, اس قوم کو, اس پاکستان کو ایک نیا پاکستان کا نام تو دیا تھا, لیکن نیا بناتا, کھنڈر نہ بناتا نا. بالکل ٹھیک, نیا پاکستان دیتا اس قوم کو. اس قوم کو آج پتا ہوتا یہ سارے لوگ میرے پاس نہ بیٹھے ہوئے ہوتے, آج وہ نئے پاکستان کے پیچھے دوڑے لگاتے نظر آتے. عوام کو کچھ نہیں ملا اس سے, عوام کے ہاتھ خالی رہے. عوام کی سوچ, اس ینگ نسل جو نوجوان تھی, ایک بڑی امیدیں لگائی تھی اس نے, اس سے بڑا اپنا جو ہے وہ اپنی توقعات رکھ بیٹھے تھے, لیکن کچھ نہیں ملا انہیں. وہ بیچارے آج سڑکوں پر اسی طرح, گلیوں میں اسی طرح, کھڑیوں پر اسی طرح بیٹھے نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے. میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا جو جھوٹ کا پلندہ ہے 99% یہ جھوٹ ہے, آپ اس سے نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا اطاعت کریں, اب اس میں دل لگائیں, اس کو اس وقت یوز کریں جب آپ کے پاس کوئی فالتو ٹائم ہو, اور پھر آپ جب وہ جھوٹا سوشل میڈیا دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو ضمیر ہے وہ پھر اس کو اپنا جو اس پر لان تان کرے گا کہ یہ میں جھوٹ دیکھ رہا ہوں, کیوں کہ اب میں
میرے پاس اویئرنیس ہے, میں سچ جان کر آیا ہوں, یہ جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو جی. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم ملک وحید صاحب کے ساتھ جو یہ اپنے حلقے میں ہمیں تعمیراتی کام دکھائیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے اور وہ بھی دکھائیں گے. بتائیں آپ جو ہیں بڑا ماشاءاللہ فعال ہیں اپنے حلقے میں, لیکن تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ سیاست میں کب آئے اور کتنی بار آپ ایم پی اے بن چکے ہیں؟ اب میں سیاست میں تو 1988 میں آیا. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی میرے والد صاحب جو تھے وہ پہلے میرے سے سیاست میں ان تھے, تو میں نے 7 سال کی عمر میں سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف کے نام کی اسپیچ کی تھی. ٹھیک ہے. تو پراپر جو سیاست میں ان ہوا ہوں تو وہ میں 1988 میں ہوں. اس سے اب تک الحمدللہ 3 بار ایم پی اے بن چکا ہوں. اس سے پہلے ناظم کا الیکشن لڑا تھا, ناظم بنا تھا, ٹاؤن ناظم کا الیکشن لڑا عزیز بٹی ٹاؤن کا, تو اس بار تیسری بار بنا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے, ان کے پیار کا, خلوص کا, جو ہم صبح سے لے کے رات تک ان کی داد رسی کے لیے اپنی ایفرٹ کرتے ہیں, لوگوں سے جو مسائل لیتے ہیں پھر آگے جا کر ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ میں ناکام بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو محبت کرنے والے ہیں. ابھی یہ نیا حلقہ مجھے ملا ہے, میرا بائی حلقے سے اس الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا, تو یہ نیا حلقہ تھا میرے لیے. لیکن نئے لوگوں نے جو محبت دی ہے, جو میرے سابقہ میری کارکردگی پر یہاں پر مجھے ویلکم کہا, انہوں نے الیکشن میں جو ہے وہ اتنی محنت کر کے مجھے جتلوایا. تو پاکستان میں سیاست آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, کرنی چاہیے نئے آنے والوں کو. دیکھیں اب جو صورتحال اگر سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنے ضمیر سے اگر فیصلہ لیا جائے تو یہ سیاست کرنے کے قابل ماحول نہیں رہا. لیکن چونکہ اگر درست کرنے کے لیے اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اس کو یہیں پہ چھوڑ کے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ مزید خراب ہوگی. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کو درست کریں, اس کو گالی نہ بنائیں, اس کو خدمت خلق پر رہنے دیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں سیاست کیا کرتے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاست بھی اسی طرح پاک خدمت کیجیے, خدمت کی سیاست. سیاست کے علاوہ جو روزگار کے لیے کون کون سے کاروبار آپ کرتے ہیں؟ میں کاروبار تو جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ میرا بیٹا ہے. پہلے میں اسکول کو دیکھا کرتا تھا, اسکولز ہیں میرے 2 جو میرا بیٹا ہی سنبھال رہا ہے, سارا کچھ وہی دیکھ رہا ہے. اسی علاقے میں؟ ہاں, وہ میرے آبائی حلقے میں. ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح ہی اللہ کا شکر ہے, کوئی چھوٹی موٹی اپنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر لی, اس میں اللہ تعالیٰ بہترین میرا گزارا چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. بڑی جو آپ کی شخصیت ہے ایک دبنگ ہے اور جلالی سی بھی ہے. آپ کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا ایک, جب آپ اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرنے آ رہے تھے کوئی پولیس والے سے, کوئی وارڈن سے, وہ کیا مسئلہ تھا؟ بڑا سوشل میڈیا پہ اس کا شور تھا. سب انسپیکٹر تھے. میں نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی بات کی ہے. پولیس میرا اپنا ادارہ ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بھی عزت رکھتے ہیں, میں بھی عزت رکھتا ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کو ملوز خاطر رکھیں. تو وہ میری قائد نے جو فیصلہ کیا تھا اپنا, میں نے وہ بھی شوکاز نوٹس لیا, منوان تسلیم کیا. الحمدللہ میری قائد نے اپنا جو ہے بعد میں مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ اگر, کیونکہ پوری اسمبلی کا معاملہ تھا, میں اکیلا پنجاب اسمبلی کا ایم پی اے نہیں تھا, لیکن میں ان کے فیصلے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت وہی تھی جو میرے قائد اپنا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کیا. فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی میوزک, کوئی مووی, کوئی اس طرح کا شوق ہے؟ نہیں, میرا اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے. میں کرکٹر تھا, میں سپورٹس مین تھا, پاکستان انڈر 19 کھیلا ہوں میں, اور نوجوان نسل میں ہمیشہ میرا ساتھ رہا ہے اور ان میں فیمس بھی رہا ہوں, اور آج تک اس تسلسل کو جو ہے وہ برقرار میں نے رکھا ہوا ہے. تو خان بھی کرکٹر اور آپ بھی کرکٹر؟ نہیں, مجھ میں اور خان میں بہت فرق ہے. خان میں بے صبری اور تکبر ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو نیا انیشیٹو لیا ہے نا کہ اپنا گلیوں کی جو مرمت ہے وہ اپنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, یہ سارا یعنی کہ دیکھیں آپ کہ ایک ایک چیز کی چیکنگ ہو رہی ہے. اس میں بہترین ہم اس کو مثالی بنائیں گے, اس میں گٹکا لگائیں گے ہاں جی, اور اس میں سیوریج کا چیک کیا گیا ہے, پھر واٹر سپلائی کو چیک کیا گیا, اگر واٹر سپلائی صحیح ہے تو پھر اس کو رہنے دیا گیا, سوئی گیس کو چیک کیا گیا ہے, یعنی کہ تمام تر معاملات کو اس کو ٹیسٹ کر کے اس کے بعد پھر اس کو بنانا شروع ہم نے کیا ہے. اچھا, تو یہ درینہ مسئلہ تھا. کتنی گلیوں کی میں دیکھ رہا ہوں, یہ تو دیکھیں ذرا ماشاءاللہ آبادی بھی ہے. یہ گٹر پہلے میرا خیال ہے کھلے ہی ہوتے ہوں گے. نہیں, اب یہ نئے بنائے ہیں, نئے اب نئے بنائے گئے یہ ہیں. نئے ٹھیک ہے. بنائے. اور یہ گلیوں کی اب تعمیر کا عمل بھی شروع, ابھی یہ اس کا جو پروسیس ہے وہ کتنے ٹائم میں مکمل ہوگا؟ یہ جون سے پہلے تمام ترقیاتی کاموں کو جو ہے نا ختم کرنا ہے انہوں نے. جو آئندہ بجٹ ہے اس سے پہلے یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ, اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنا جو ہے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جو بجٹ ہے اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مکمل تعاون کر رہی ہیں. بجٹنگ کے حوالے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل کوئی نہیں ہے. اپنا واسا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, سوئی گیس کا محکمہ اپنا کام کر رہا ہے, اور جو MCL ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ جو حلقہ ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نہیں, یہ 1 to 1 ہے. یہ میرے ساتھ روحی اسکر صاحب یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے, اب وسیم قادر صاحب ہیں جو ہے MN ہیں, اپنا شمولیت اختیار کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گنجان آباد علاقے ہیں اس طرف لوگوں کا جو دھیان ہے وہ نہیں جاتا. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مین شہرائیں ہیں, سڑکیں ہیں, وہ بنا دی جاتی ہیں, لیکن یہ جو گلیاں یہ محروم رہ جاتی ہیں. تو یہ آپ نے کس طرح یہ حلقے کے عوام کے بارے میں یہ سوچا کہ آپ ان کو بھی سکون دیں کہ یہ بھی گلیاں ان کی بھی پکی ہوں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو انیشیٹو لیا ہے, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے پورے اپنا ایریاز میں جو ہے نا کوئی کچی گلی نظر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور ان سے پوچھ کر ہو رہا ہے. ہم یہاں پر چکر ضرور لگاتے ہیں, لیکن محلے داروں کی اپنا جو ہے نا ان پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ یہ خود جس طرح چاہیں اپنے ہاتھوں سے ان سے اپنا جو ہے وہ کام کروائیں, اور کام بہترین طریقے سے جو ہے اس پر نیس پاک بار بار آ کر چیکنگ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں جہاں بھی گیا ہوں, جس گلی میں گیا ہوں, لوگ خوش ہیں کہ کام پہلی مرتبہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے. یہ تو لوگ جو ہیں یقینی طور پہ یہ اس گلی کے رہنے والے خوش ہوں گے, اور یہ گلی مجھے بڑی طویل آگے تک جاتی بھی نظر آ رہی ہے, اور یہاں پہ میرا خیال ہے سینکڑوں گھر تو موجود ہیں اس وقت جو اس مشکل سے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہ حکومت ہے, یہ کام حکومت ملی, آپ نے شروع کر دیا, یہ پھر لانگ ہی ہوتا جائے اور پھر کمپلیٹ نہ ہو؟ اس کا کوئی میں چاہتا ہوں کہ ادھر کے رہنے والوں کو بھی تسلی ملے. یہ ڈیڈ لائن ہے. چند دن پہلے اس کو اکھاڑا تھا گلی کو, الحمدللہ اس میں اب سیوریج ڈال چکا ہے. اب یہ کریکشن میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے کیمرے کے توسل سے, اب بالکل اینڈ پہ ہے جو سلسلہ, جو کنیکشن ہوتے ہیں پانی کے پائپ کے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے سب کو کہہ دیا ہے کہ کسی کا اگر سوئی گیس کا مسئلہ ہے یا کسی کی واٹر سپلائی کا کنیکشن نہیں ہونے والا ہے وہ آپ کروا لیں. 5 سال اس گلی میں اپنا جو ہے کسی قسم کا روڈ کٹ نہیں ہوگا. وہ پابندی ہوگی, جو روڈ کٹ کرے گا پھر وہ اس کو فائن ہوگا. ڈھکن چوری, گٹر کا جو ڈھکن چوری ہوتا ہے, یا وہ نشئی چور جو گلیوں میں پھرتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ چلو تعمیراتی کام ہو رہا ہے, ڈھکن لگ گئے, لیکن یہاں پہ چھوٹے بچے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی ان کا کچھ سسٹم کوئی ایسا بنائیں گے کہ آنے والے وقت میں اس چوری کو بھی روکا جا سکے, کوئی اس طرح کا بھی کوئی واچ سسٹم بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا بھی ساتھ دینا, آپ کو پتہ ہے, اور وہ مخلوق جو بیرا روی کا شکار ہو چکی ہے. یہی تو میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ اس نوجوان نسل کے ہاتھ میں بکس ہونی چاہیے تھی, اس نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ایک نشئی جو تھا وہ پورے ملک کو نشئی کر گیا کہ امیدوں پر پانی پھیر گیا. جو امیدیں ایک نوجوان نسل میں ایک پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کر میں ڈاکٹر بنوں, انجینئر بنوں, اس کو 1 کروڑ نوکری کا خواب دکھا کر, اس کو سبز باغ دکھا کر اس کا بیڑا گر کر گیا. انشاءاللہ آئی ٹی میں آپ بھی اپنا دیکھ رہے ہیں
کہ آئی ٹی کا جو ایک سمندر جو ہے پاکستان میں مریم نواز صاحبہ جس کا افتتاح کر چکی ہیں اور وہ سینٹر بن رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی سینٹر کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ آگے آئے اور بجائے سوشل میڈیا کو یوز کرے اپنے کاروباروں کو اپنا جو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ملک صاحب وقت بڑا کم ہے، میں سادہ سے الفاظ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو گلیاں ہیں، یہ جو تعمیر ہو رہی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، گٹروں پہ ڈھکن بھی نہیں ہے، سیوریج کا سسٹم نیا ڈال گیا ہے، کتنے ماہ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ میں نے یہی کہا ہے کہ اب یہ فائنل اپنا بیڈ پہ آ رہی ہے، اس کا بھی بیڈ بننے جا رہا ہے، یہ ابھی جو کریکشن ہو رہے ہیں نا اس کے بعد اس کو بیڈ کی صورت ٹائم کوئی ایک، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹائم بتائیں کوئی ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آئندہ آپ 1 ماہ کے بعد آئیں گے تو یہ گلی بنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نہیں جی، ایک ماہ کی بات، اس کے بعد آئیں گے تو یہ بنی ہوگی۔ ایک ماہ کی بات ملک وحید صاحب نے کی ہے، آن کیمرہ کی ہے، ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی چکر لگائیں گے۔ اور آج کے پروگرام میں مہمان خاص میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملک وحید صاحب جو ایم پی ہیں انہوں نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی بجائے فیکٹ چیک کرے اور یہ دیکھے کہ کون سے حکومتی نمائندے ہیں یا کون سی سیاسی جماعت ہے وہ ترقیاتی کام کر رہی ہے، آن گراؤنڈ جا کر یہ دیکھیں۔ اسی وجہ سے ہم ملک وحید صاحب کے ساتھ جب انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ گلیاں زیر تعمیر ہیں، ابھی ہمارا کام ابھی دوسرے فیز میں باقی ہے۔ ابھی میرا علاقہ میں نے آپ کو کہا ہے نا بڑا پسماندہ ہے، ابھی یہاں پر بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں، لیکن ایک کہتے ہیں کہ ایک ہمت کو ساتھ لے کر اپنے علاقے کی وفا کے لیے، اپنے علاقے کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن میں محنت کی، دن رات ہمارے ساتھ پھرتے رہے، ابھی بہت زیادہ گند ہے جو میں نے اپنے حلقے سے صاف کرنا ہے، تو وہ اگلے فیز میں یہ 1 ماہ رہ گیا، مارچ میں مجھے پتا چلا کہ وہ فیز انشاءاللہ اسی سپیڈ کے ساتھ اپنا شروع ہو جائے گا اور میں اپنے علاقے کی محرومیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جی انشاءاللہ جی، ہم نے ملک وحید صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، ان کا سیاسی نظریہ جو ہے، سیاسی اوپینین ہے، اس پہ بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور ان کے حلقے میں آ کے جو تعمیراتی کام وہ کر رہے ہیں اور جو وعدہ انہوں نے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہم نے ان سے 1 ماہ کا انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، مہمان خاص میں وقاص غوری کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے مزید کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔